شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداسی یا مایوسی، ڈپریشن۔ مایوسی ایک پیچیدہ دماغی بیماری ہے جو انسان کو سماجی اور نفسیاتی طور پر متاثر کرتا ہے، جو کہ دنیا کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عمر کے افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ عرف عام میں اسے اداسی اور مایوسی کہتے ہیں، اور اس کا غلبہ بہت دنوں تک رہے اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے لگیں اور متاثر شخص ایک خول میں بند ہو کر رہ جائے تو اسے ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں مایوسی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ متاثرہ شخص کے دورے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ مستقل مایوسی اور اداسی کی کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے علاج اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں لاکھوں افراد ڈپریشن کا شکار ہیں اور اپنی زندگیاں ختم کر لیتے ہیں، اور بعض ڈپریشن کے باعث دیگر نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کافی فیصد آبادی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ چند ظاہری علامات میں سستی، کمزوری، مستقل پریشانی، سر درد، بے چینی، تھکاوٹ اور نا امیدی شامل ہیں۔ اس کا علاج ہر فرد کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ افراد مایوسی کی حالت میں اپنے قریبی رشتہ داروں، ارد گرد کے لوگوں اور پیاروں کو اپنے جذبات اور احساسات سنا کر اور مل کر طبیعت میں بہتری محسوس کرتے ہیں، جبکہ کچھ افراد اپنے جذبات اور احساسات اپنے علاوہ کسی دوسرے فرد سے بیان نہیں کر سکتے اور اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر اس ڈپریشن کے شکنجے میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی علامات میں سر درد، بے چینی رہتی ہے جس سے معدے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، وزن میں اچانک کمی آنے لگتی ہے اور متاثرہ شخص کو معدے کا عارضہ بھی لاحق ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور مریض تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور سستی پیدا ہونے لگتی ہے، کھانے سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، مزاج پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وزن میں کمی سے ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے شکار افراد کی بھوک بھی متاثر کرتی ہے، کیونکہ ڈپریشن خوراک کی خواہش کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حالت میں کچھ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ عام خوراک سے بھی بہت کم کھاتے ہیں۔ کچھ کا وزن بڑھنے لگتا ہے اور کچھ میں بہت کمی ہونے لگتی ہے۔ ان علامات کے ساتھ ساتھ کچھ ڈپریشن کے مریضوں میں بہت زیادہ سونا یا نیند کا آنا، بہت جلد نیند کا ختم ہو جانا بھی عام ہوتا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق مایوسی کا شکار افراد رات کو جاگتے رہتے ہیں اور اپنے مسائل کو سوچتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن کے باعث انسانی جلد بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ کیل، مہاسوں اور خارش کا ہونا، اس کے علاوہ قبض، سینے میں جلن، ہیضہ اور قے بھی ہو سکتے ہیں۔ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق معدہ انسانی مزاج کی کیفیت کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مستقل اداسی ڈپریشن کی ایک اہم علامت ہے، اور اس میں رہنے والے افراد میں خودکشی کی علامات اور خیالات بھی ہر وقت آتے رہتے ہیں، اور ان میں اکثر اپنی جان لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ڈپریشن کچھ لوگوں کے گھروں اور دفتروں کی پریشانیاں بھی انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں، اور پھر ہائی بلڈ پریشر، دل اور گردے کے مختلف بیماریاں اور کینسر جیسے عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلسل ذہن کے شکار افراد میں ٹیومر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی ذہنی صدمہ یا جسمانی صدمہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت ان لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہوتی ہے جو کہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے افراد ڈپریشن سے، مایوسی اور اداسی کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا چونکہ ڈپریشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے افراد کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان سے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں بات کریں۔ ماہرین کے مطابق ڈپریشن کے شکار افراد کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ سختی کرنے اور ان کی حالت کو نظر انداز کرنے سے ان کے مرض کو بڑھاوا ملتا ہے۔ مریضوں کو پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ ایسے مریضوں کو گلے لگانے سے، ان سے ہمدردی کرنے سے ڈپریشن اور دماغی تناؤ میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ مرض کی شدت میں اضافہ ہونے کے صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں۔ کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ ڈپریشن کے مرض پر قابو پانا ممکن ہے، بندے کے اختیار میں ہے، چاہے تو اپنے آپ کو اس
ڈپریشن کی حالت سے بآسانی نکال سکتا ہے۔ ڈپریشن کی حالت میں متوازن غذا کھانا ہے، حد ضروری ہے۔ غیر معیاری کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جن میں چکنائی سے بھرپور غیر معیاری بازاری کھانے، تازہ پھلوں، سبزیوں کے سلاد، فریش جوسز کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ نشہ آور اور کیفین والی پروڈکٹ سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ تحقیق کے مطابق ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، سلاد کے پتے کھانے سے 50% تک ڈپریشن کے مرض میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کھانا اعتدال میں رہ کر کھائیں، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ورزش اور جسمانی سرگرمی ضرور رکھنی چاہیے۔ ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا ذہن بھی فریش رہتا ہے۔ مالک دو جہاں آپ پر اور آپ کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ رکھے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں اور آباد رہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔